کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قرآن مجید میں متعدد بار کل کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ یعنی اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، لیکن قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جہاں اللہ نے کل کا لفظ استعمال ہی نہیں فرمایا۔ وہاں رب العزت نے کسی واسطے، کسی ترجمان اور کسی وسیلے کے بغیر براہ راست اپنے بندے سے بات کی۔ ہماری زندگی میں اکثر ایسے لمحات آتے ہیں، رات کو سناٹا ہوتا ہے، چاروں طرف خاموشی ہوتی ہے اور آپ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اندر ایک طوفان برپا ہوتا ہے، دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور آپ کا وجود اندر سے بکھر رہا ہوتا ہے۔ آپ کی روح چیخ چیخ کر چاہتی ہے کہ کاش کوئی ہو جو آپ کا درد سنے، جو آپ کی تکلیف کو سمجھے، لیکن پھر آپ ارد گرد دیکھتے ہیں کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ آپ سوچتے ہیں کہ کس سے اپنا دکھ بانٹیں، لوگ سنتے نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو آپ کو جج کرنے لگتے ہیں۔ نتائج یہ نکلتا ہے کہ آپ چپ ہو جاتے ہیں۔ وہ درد، وہ گھٹن اور وہ تنہائی اندر ہی اندر زہر بن کر پھیلنے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کا ایمان اور امید ڈگمگانے لگتے ہیں اور دل میں یہ خوفناک خیال بیٹھ جاتا ہے کہ اس دنیا میں میری بات سننے والا کوئی نہیں۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب آپ وضو کرتے ہیں، جائے نماز بچھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن پھر اچانک آپ کے ہاتھ نیچے گر جاتے ہیں۔ آپ دعا مانگنا روک دیتے ہیں کیونکہ ذہن میں وسوسہ آتا ہے، اس دنیا میں اربوں انسان ہیں، لاکھوں سجدے ہیں، کروڑوں دعائیں ہیں، اللہ میری چھوٹی سی آواز کیوں سنے گا؟ میری دعا میں وہ اثر اور طاقت کہاں؟ یہ احساس ہم میں سے ہر دوسرے انسان کو توڑتا ہے، اور سچ یہ ہے کہ یہ وسوسہ انسان کو رب سے دور کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن اس اندھیرے اور مایوسی کا جواب کسی انسان نے نہیں بلکہ خود کائنات کے مالک نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ ذرا اس جملے کی گہرائی پر غور کیجئے۔ آپ سوچ رہے تھے کہ کوئی آپ کی آہیں نہیں سن رہا، رب العزت نے فرمایا میں سن رہا ہوں، اسی وقت اسی سیکنڈ تمہاری ہر دھڑکن کو سن رہا ہوں۔ آپ سوچ رہے تھے کہ آپ اس وسیع کائنات میں اکیلے اور بے بس ہیں، اللہ نے فرمایا میں قریب ہوں، تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب۔ اور دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے کہہ دو، بلکہ فرمایا میں خود قریب ہوں، کیونکہ جب ایک بندہ ٹوٹ کر بکھر کر دنیا سے مایوس ہو کر اکیلا رہ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ درمیان میں کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ اپنے رب کے سامنے جانے کے لیے آپ کو خوبصورت اور بنے بنائے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو بڑی بڑی اور لمبی دعائیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو صرف ایک سچے، جھکے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے دل کی ضرورت ہوتی ہے جو بولنا جانتا ہو۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ الفاظ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، آنکھوں سے بس خاموش آنسو بہنے لگیں اور زبان سے کچھ نکل نہ سکے، تو اپنے ہاتھ نیچے مت گرانا، کیونکہ جس رب نے آپ کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی ہے وہ آپ کے ان گرتے ہوئے آنسو کی زبان بھی پڑھنا جانتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنی تکلیف کو لفظوں کا لباس پہنائیں، وہ آپ کے دل کے نیا خانوں میں چھپے درد سے باخبر ہوتا ہے۔ یہ دنیا آپ کو ٹھکرا سکتی ہے، لوگ آپ کی باتیں سن کر اکتا سکتے ہیں، آپ کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ قریب ہے، وہ آپ کی راتوں کی تڑپ، آپ کے سینے کی دھڑکن اور آپ کے صابرانہ سجدوں کی قدر کرتا ہے۔ جب بھی زندگی کا بوجھ سہا نہ جائے، جب ہر دروازہ بند نظر آئے، تو یاد رکھنا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آسمانوں کا مالک آپ کے ہر آنسو کو دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ آپ کی شرک سے زیادہ قریب ہے، اور وہ آپ کی دعا کا ایسا بہترین جواب دے گا کہ آپ کا دل شکر گزاری سے بھر جائے گا۔